آپ سب کو خوش آمدید۔ جب بھی ہم جنگ کے بارے میں سوچتے ہیں تو ذہن میں کیا آتا ہے؟ ہتھیار، ٹینک، فوجی، ہے نا؟ لیکن تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، سب سے بڑی اور فیصلہ کن جنگیں اکثر معلومات سے لڑی جاتی ہیں۔ یہ وہ خفیہ جنگ ہے جو پردے کے پیچھے چلتی ہے، مگر اس کے اثرات سب سے گہرے ہوتے ہیں۔ تو آئیے آج اسی پراسرار دنیا میں قدم رکھتے ہیں۔ سن ٹزو کا یہ مشہور قول کہ تمام جنگ دھوکہ دہی پر مبنی ہے، اس حقیقت کو بالکل صاف کر دیتا ہے۔ یعنی معلومات میں سبقت لے جانے کی یہ کوشش کوئی آج کی بات نہیں ہے، یہ تو تنازعات کا ایک بہت ہی بنیادی اور قدیم اصول ہے۔ اپنے دشمن کو دھوکہ دینا، اس کے اگلے قدم کو پہلے سے جان لینا، یہ خواہش اتنی ہی پرانی ہے جتنی کہ شاید خود جنگ۔ تو چلیے دیکھتے ہیں کہ آج ہم کیا کیا جاننے والے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم یہ سمجھیں گے کہ جنگ میں معلومات کی اصل طاقت کیا ہے۔ پھر ہم وقت میں پیچھے جا کر قدیم دور کی مثالوں پر نظر ڈالیں گے۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ جدید دور کے طریقے کیا ہیں اور انٹیلیجنس فیصلوں پر کیسے اثر انداز ہوتی ہے۔ اور آخر میں سب سے دلچسپ سوال کہ اس خفیہ جنگ کا مستقبل کیا ہونے والا ہے۔ ٹھیک ہے، تو چلیے اپنے پہلے حصے کی طرف بڑھتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ آخر جنگ میں معلومات اتنی ضروری کیوں ہیں؟ کیوں اسے سب سے بڑا ہتھیار مانا جاتا ہے؟ دیکھیے، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ معلومات صرف ڈیٹا یا فیکٹس نہیں ہیں، یہ تو اصل میں طاقت کا سرچشمہ ہے۔ اسے ہم کہتے ہیں انفارمیشن وارفیئر یا معلوماتی جنگ۔ اب یہ لفظ سن کر شاید ذہن میں صرف کمپیوٹر ہیکنگ آئے، لیکن اس کا مطلب اس سے کہیں زیادہ گہرا ہے۔ یہ وہ فن ہے جہاں علم کو فتح حاصل کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ سوچ کر دیکھیں، یہ ایک ایسا میدان جنگ ہے جہاں سچ، جھوٹ، افواہیں، یہ سب گولیوں اور بموں کی طرح کام کرتے ہیں۔ اب ہم تھوڑا سا وقت میں پیچھے چلتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ قدیم دور میں جب ٹیکنالوجی نہیں تھی تب یہ خفیہ جنگ کیسے لڑی جاتی تھی۔ ہزاروں سال پہلے کی تہذیبوں نے اس فن کی بنیاد کیسے رکھی۔ دیکھنے میں یہ طریقے شاید بہت سیدھے سادھے لگیں، جیسے کہ جاسوس اور مخبر یا دشمن کے علاقے میں گشت کرنا، لیکن ان سب کے پیچھے انسانی ذہانت، ہمت اور سب سے بڑھ کر جان کا خطرہ تھا۔ ذرا سوچئے، اس دور میں ایک جاسوس کی چھوٹی سی غلطی کا مطلب صرف معلومات نہ ملنا نہیں ہوتا تھا، بلکہ اکثر اس کی اپنی زندگی کا خاتمہ ہوتا تھا۔ اور یہ کوئی عام بات نہیں تھی، ہمارے پاس تاریخی ثبوت ہیں، چاہے وہ قدیم ہندوستان میں قوتلیہ کی ارتھ شاستر ہو جس میں جاسوسی کے پورے نیٹ ورکس کا ذکر ہے، یا سینزو کی کتاب، یا پھر رومن ایمپائر کے اسپیکیولیٹورز۔ ان سب سے ایک بات واضح ہو جاتی ہے، منظم جاسوسی کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ تو قدیم سلطنتوں کا ایک بہت ہی پیچیدہ اور اہم حصہ تھا، ریاست چلانے کے لیے ضروری تھا۔ تو پھر قدیم دور سے اب ہم ایک لمبی چھلانگ لگاتے ہیں سیدھا جدید دور میں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ٹیکنالوجی نے اس صدیوں پرانے کھیل کو کس طرح بالکل بدل کر رکھ دیا ہے۔ یہاں یہ موازنہ بہت دلچسپ ہے۔ ایک طرف قدیم طریقے ہیں، انسانی جاسوس، پیدل گشت، دوسری طرف آج کے طریقے، سگنلز کو انٹرسیپٹ کرنا، سیٹلائٹ سے تصویریں لینا، سائبر حملے۔ دیکھیے، بنیادی اصول آج بھی وہی ہے، دشمن کی خبر رکھنا، لیکن ہتھیار یعنی ٹولز اتنے بدل گئے ہیں کہ معلومات جمع کرنے کی رفتار اور پیمانہ اس حد تک پہنچ گیا ہے جس کا پہلے کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ جو خفیہ معلومات حاصل کی جاتی ہیں، یہ اصل میں جنگ پر اثر کیسے ڈالتی ہیں؟ یعنی اس معلومات سے میدان جنگ تک کا سفر کیسے طے ہوتا ہے؟ چلیے اس پورے پروسیس کو قدم بقدم سمجھتے ہیں۔ اسے کہتے ہیں انٹیلیجنس سائیکل۔ سب سے پہلے معلومات جمع کی جاتی ہے، را ڈیٹا۔ یہ کہیں سے بھی آ سکتا ہے، جاسوسوں سے، سیٹلائٹ سے۔ پھر دوسرا مرحلہ ہے انالیسس یا تجزیہ، جہاں ماہرین اس ڈیٹا میں سے کام کی بات نکالتے ہیں۔ تیسرے مرحلے میں اس تصدیق شدہ انٹیلیجنس کو کمانڈروں تک پہنچایا جاتا ہے۔ اور پھر آتا ہے چوتھا اور آخری قدم، ایکشن، جہاں لیڈر اس معلومات کی بنیاد پر بڑے بڑے اسٹریٹجک فیصلے کرتے ہیں۔ تو کیسے کچے ڈیٹا سے ایک ایسی چیز بنتی ہے جو جنگ کا پاسا پلٹ سکتی ہے، اور اس سائیکل کی ایک بھی کڑی کمزور ہو تو پوری محنت بیکار ہو سکتی۔ تو اصل بات یہ ہے کہ اچھی انٹیلیجنس کمانڈروں کو وہ صلاحیت دیتی ہے کہ وہ میدان جنگ کو پہلی گولی چلنے سے پہلے ہی دیکھ سکیں۔ مطلب انٹیلیجنس صرف دشمن کے راز جاننے کا نام نہیں ہے، اس کا اصل کام تو حکمت عملی بنانا، خطرات کو کم کرنا اور آخر کار جیت حاصل کرنا ہے۔ ہم نے ماضی دیکھ لیا،
حال پر بھی نظر ڈال لی، تو اب وقت ہے مستقبل کی طرف دیکھنے کا۔ آئیے جانتے ہیں کہ معلوماتی جنگ کا اگلا میدان کیسا ہوگا۔ اور ایک بات طے ہے، یہ پہلے سے کہیں زیادہ پیچیدہ ہونے والا ہے۔ جاسوسی کے نئے میدان اب سامنے آ رہے ہیں، جیسے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس، جو اتنے بڑے ڈیٹا کا تجزیہ کر سکتی ہے جو انسانوں کے بس کی بات نہیں۔ پھر ہے اسپیس بیسڈ سرویلنس، یعنی خلا سے نگرانی۔ اور ہاں، ڈس انفارمیشن کیمپینز، جہاں جھوٹی خبروں سے دشمن کو گمراہ کیا جاتا ہے۔ اور OSINT، یعنی وہ معلومات جو انٹرنیٹ پر عام دستیاب ہے۔ یہ سب چیزیں مل کر نہ صرف انٹیلیجنس جمع کرنے کے بلکہ جنگ کے بنیادی اصولوں کو بھی بدل رہی ہیں۔ تو قدیم دور کے جاسوسوں سے لے کر آج کے جدید سیٹلائٹس تک سفر بہت لمبا ہے، لیکن مقصد آج بھی وہی ہے: اپنے دشمن کو جاننا اور اپنے آپ کو جاننا۔ ٹیکنالوجی بدلتی رہے گی، لیکن یہ بنیادی اصول شاید کبھی نہیں بدلے گا۔ لیکن جاتے جاتے ایک سوال: جیسے جیسے ٹیکنالوجی اور خاص طور پر آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہماری زندگی پر حاوی ہو رہی ہے، انسانی جاسوس کا مستقبل کیا ہوگا؟ کیا کوئی مشین، چاہے کتنی بھی ایڈوانسڈ کیوں نہ ہو، کبھی انسانی سمجھ بوجھ، دھوکہ دینے کی صلاحیت اور انسانی رشتے قائم کرنے کی مہارت کی جگہ لے سکتی ہے؟ اس پر سوچنا ضروری ہے۔